ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کے دن عطا فرمایا اور اس میں ہم سب کو یکجاں اکٹھا فرمایا۔ سامعین کرام، ابھی میں نے خطبے کے اندر ایک احادیث پڑھی ہے اور ایک قرآن کریم کی آیت 29ویں پارے کی سورہ تبارک الذی جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ فرمایا کہ اب ہم بھکتی کرنی ہے، پوجا کرنی ہے تو اپنے رب کی ہی پوجا کرنی ہے، اپنے رب کی ہی عبادت کرنی ہے، کسی دوسرے کی عبادت اور بندگی ہمیں نہیں کرنی۔ یہ اس سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ، پہلے اس چیز کی گواہی دینا کہ ہم اپنے رب کی عبادت و بندگی کریں گے۔ دوسری کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف اس پر، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد کو ہم نے نبی مان لیا تو ان کے کریکٹر کو بھی ہمیں اپنانا ضروری ہے، تب جا کر کے ہماری نجات ہوگی۔ جب تک ہم نے اپنے نبی کے کریکٹر کو نہیں اپنایا، ہمیں نبی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں آیا، نبی کا رہن سہن کھانا پینا ہمیں پسند نہیں آیا، تو پھر اسلام کے اندر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ جتنے بھی دھرم آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب نبیوں کو ختم کرنے والے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انتم پستک جو آئی ہے، انتم رشی جو آئی ہے پن گھٹ کے پاس، جو انتم کتابیں آئی ہیں وہ قرآن کریم ہے۔ اب آسمانی کتاب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اب اس کے بعد آسمان سے کوئی پستک آنے والی نہیں ہے۔ اب کوئی انتم رشی لانے والا ہمارے درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اب انتم کتابیں بھیج دی، اب اس پر جو ایمان لایا اور نبی پر جو ایمان لایا وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، کسی کی بھی نجات نہیں ہوگی۔ تو دوسرا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ تیسرا کیا؟ اقام الصلاۃ۔ اقام الصلاۃ، یہ قام یقوم کا لفظ یہ آسان نہیں ہے، یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ قامت سے کیا مراد ہے، کہ پابندی سے نماز پڑھتے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز ہم پڑھ کر چلے گئے اور جمعے کے دن ہماری چھٹی ہو گئی، اب جمعے کے دن ہی اگلے جمعے میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ یہ نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کیا میں جمعے کے دن ہی تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہوں؟ میرے بندے کیا جمعے کے دن ہی تمہیں ہم کپڑے پہننے کے لیے دیتا ہوں؟ میرے بندے کیا جمعے کے دن ہی میں تمہاری آنکھوں کے اندر روشنی ڈالتا ہوں؟ کیا جمعہ کے دن ہی میں تمہارے پاؤں میں چلنے پھرنے کی طاقت و قوت بخشتا ہوں؟ میرے بندے کیا جمعے کے دن ہی میں تمہیں اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹاتا ہوں؟ میرے بندے میں روزانہ تمہیں اپنی نعمتیں مہیا کرتا ہوں، تو پھر تم جمعے کے دن ہی کیوں آ رہے ہو؟ اللہ یہ روزانہ کہتا اپنے بندوں سے۔ تو اقام صلاۃ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھنا۔ دوسرا فرمایا ایتاء الزکوٰۃ، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنا، یہ چوتھے نمبر کا ہے۔ اپنے مال، اب یہ نہیں کسی کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے نکل رہی ہے، کسی کی 50,000 نکل رہی ہے، وہ صاحب بغیر کاؤنٹنگ کیے ہوئے، بغیر جوڑے ہوئے وہ یوں ہی نکال رہا ہے، کسی کو 5,000، کسی کو 7,000، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000 دے دیے۔ اب وہ تو گنتی کیا نہیں، کیا پتہ 1 روپے بھی آپ کے پاس زکوٰۃ کا باقی رہ گیا ہو۔
اس لیے کاؤنٹنگ کر کے نکالنا، ایک ہے ایتاء زکوٰۃ، اپنے مالوں میں سے جوڑ کر زکوٰۃ نکالنا، ایسا نہیں کہ آپ کے زیادہ نکل جائے یک آپ زکوٰۃ کا مال رہ جائے آپ کے پاس۔ وحجی کہ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بیلنس دیا آپ کے پاس کہ بیت اللہ تک پہنچنے کی آپ قدر و استطاعت رکھتے ہیں تو آپ حج کریں، آپ کے اوپر حج فرض ہوئے۔ اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، صحت اور تندرستی ہے، تھوڑی سی سر میں درد ہے، تھوڑا سا گیس بھر جاتا ہے پیٹ کے اندر، مولا صاحب میں تو بیمار رہتا ہوں، کیا کروں، روزہ کیا مجبوری ہے، گیس بھر جاتا ہے پیٹ کے اندر۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے کوئی گاڑی کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے تو اس کو سروسنگ کرانے کے لیے ہم گاڑی کے جو کیا کہتے ہیں کام کرنے والے جو مستری ہوتے ہیں ان کے پاس ہم گاڑی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی اچھی طریقے سے سروس ہو جائے۔ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمیں کھلاتا ہے، کیا ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ ایک مہینہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے؟ وہ بھی دن میں، اللہ پورے مہینے تو نہیں چاہ جا رہا، پھر شام کو ہمیں کھانا ہے۔ جس نے روزہ رکھنے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مہینہ روزہ اس لیے رکھا کہ انسان کی بدن کی جو ہے، اس کے جسم کی جو ہے وہ سروس ہو جاتی ہے، جو بھی بیماریاں پیدا ہونے والی ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے، یہ سروس ہوا۔ خطبے کے اندر تو میرے بھائیوں یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس پر ہمارے لیے ضروری ہے عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنتیں ہیں، یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ درندے، چرندے، پرندے، نباتات، جمادات، جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کیے ہیں، 18,000 جیو کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ سب کے مالک اللہ کہہ رہے سب کی قدرت میں رکھتا ہوں۔ آگے کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے بندے میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں کہ تم عمل کے اعتبار میں تم میں کون شخص بڑھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مال و دولت میں تم میں کون بڑھا ہوا ہے، جائیداد پراپرٹی میں تم میں کون بڑھا ہوا ہے، طاقت و قوت، شہرت میں کون بڑھا ہوا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو خدا را ابھی وقت ہے اپنے رب کو منانے کا۔ میرے بھائیوں شیطان نے کیا کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اس کے اندر روح پھونکی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سجدے کرو، جنات کو بھی کہا سجدے کرو، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، شیطان کے علاوہ کسی نے سجدہ نہیں کیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ شیطان سے پوچھا گیا کیوں نہیں سجدہ کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ رے اللہ انسان کو تو نے بجتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو تو نے دہکتے ہوئے انگارے سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، میں بڑا آدمی میں انہیں سجدہ کیوں کروں۔ یہ اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس دنیا کے اندر کوئی زمین ایسی خالی نہیں تھی جس جگہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، جس جگہ اپنے رب کی عبادت و بندگی نہ کی ہو۔ فرشتوں کا معلم تھا، معلم کہتے ہیں ٹیچر کو، استاد کو، یہ ٹیچر تھا فرشتوں کا شیطان۔ کیا ہوا آخر، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا؟ صرف ایک سجدے کے انکار پر اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا کہ جا تو نکل جا، ہمیشہ کے لیے تو مردود ہو گیا، میرے جنت سے باہر چلا جا، ہمیشہ کے لیے وہ مردود ہو گیا۔ اور ہر شخص کی زبان پر جب قرآن کریم پڑھتا ہے یا کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ ہم شیطان پر لعنت روزانہ بھیجتے ہیں، کیوں آخر؟
صرف ایک سجدے کا انکاری کرنے پر آپ انصاف کی زبان سے سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتائے کہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے اور بڑھاپے کے اندر آئے، سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتائے کہ ہماری کتنی سجدے چھوٹ گئی ہیں، کتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی، ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدوں کا انکاری کیے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک شخص شراب پینے کو بڑا گناہ سمجھتا ہے کبیرہ گناہ، بغیر توبہ کی گناہ معاف نہیں ہو سکتا، لیکن ایک وقت کی نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ رشوت کھانے کو بڑا گناہ سمجھتا ہے، رشوت کھانا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے کو انسان بڑا گناہ سمجھتا ہے، کبیرہ گناہ ہے شراب پینا، لیکن نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا سخت گناہ ہے۔ بلاتکاری کو انسان بڑا گناہ سمجھتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں کے اندر، لیکن ایک وقت کی نماز کا چھوڑ دینا بلاتکاری کرنے سے بھی زیادہ سخت بڑا گناہ ہے۔ ایک وقت کی نماز قضا کرنے پر بتایا، چھوڑنے پر نہیں، قضا کرنے پر بتایا کہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنے پڑیں گے، اور یہ 12 گھنٹے کی دن نہیں ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے بھی جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ میرے بھائیوں، انسان کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی، اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے رہنا۔ اب ثابت ہوا کہ نماز میں اپنے رب کے سامنے جھکنا یہ ذلت نہیں ہے بلکہ فطرت ہے، اور اپنے رب کے سامنے نہ جھکنا، اپنے رب کی عبادت و بندگی نہ کرنا، یہ فطرت سے انحراف ہے۔ ایک انسان جب سجدے کا انکاری بن جاتا ہے تو 2 جرموں کا ارتکاب کرتا ہے، ایک فطرت سے انحراف، دوسرے اپنے مقصد تخلیق سے روگردانی۔ فطرت کیا ہے؟ خاصیت کیا ہے؟ مٹی، اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے رہنا، اپنے رب کی سجدے میں پڑے رہنا۔ اور مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ پھر 28ویں پارے کے اندر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والوں جب تمہیں نماز کے لیے مؤذن پکارے، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو تم مسجد کی طرف چل پڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس کے بعد تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور میرے فضل کو چاہتے ہوئے تم روزی تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم میری ہی عبادت و بندگی میں لگے رہو۔ ہے تم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نحن عند بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک ہمارے درمیان میں ایک شخص ظاہر ہوا، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی گرد و غبار بھی نہیں تھا، لا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنے سے ملا لیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں رانوں کو، ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیے، پھر فرمایا فاخبرنی یا محمد، قال فاخبرنی یا محمد عن الاسلام، پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں، اسلام کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں اسلام؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج وصوم رمضان، جو گزشتہ جو 5 بنیادیں اس میں بتا دیا ہوں، یہ بتایا۔ پھر کہہ رہے ہیں قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا، فعجبنا له يسأله ويصدقه، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعجب میں پڑ گئے کہ خود ہی سوال کر رہے ہیں اور خود ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، گویا کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ انسان یہ نہ سوچے کہ مر جاؤں گا، میری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کا وجود بھی نہیں تھا، نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، پھر ہم نے جس رب نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، وہ رب کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ جس انسان کا وجود بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، اس رب نے پانی کے قطرے سے انسان کو وجود میں لا دیا، تو کیا وہ رب مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ یہ انسان نہ سوچے کہ دوبارہ کون جائے گا عمل دیکھنے کے لیے قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، اولین و آخرین تمام انسان اکٹھا ہوگا میدان محشر کے اندر، سب ایک دوسرے کو دیکھ، یہ نہیں کہ نہیں دیکھیں گے نہیں پہچانیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے بھاگے گی کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ پھر فرمایا قال یا محمد عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ حدیث غور سے سنیں، یہ کافی لمبی حدیث ہے، کافی لمبی ہیں۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طریقے سے کر گویا کہ تو اپنے رب کو اپنے سامنے میں دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہارا ایمان اور اعتقاد اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے میں تو نہیں دیکھ سکتے، کم از کم اتنا تو خیال کرو اپنے رب کی عبادت کرنے وقت کہ میں تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اتنا تو کم از کم یہ احسان کا آخری درجہ ہے، یہ احسان کا آخری درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے عزم کریں کہ ہم آج جمعہ کی نماز سے لے کر موت تک ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز میں ہی کامیابی ہے، نماز کے علاوہ کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے، کیونکہ جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی واسطہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ باقی تمام احکامات شرعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں نازل کیا۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پر بلا کر اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ اگر آج ہم اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن پھر جواب دینا پڑے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے۔ نہیں بیٹھیں گے، پڑھنے دیجیے۔